بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل انفو اباؤٹ ہسٹری میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر ہے تاج محل۔ ناظرین، شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت پورے برِ صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے تقریباً منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے پسندیدہ بیوی تھی۔ تاج محل اصل میں بادشاہ کی اس بیوی کا مظہر ہے جو بادشاہ نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل تقریباً 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد بننا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی لیے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں ڈال دیا، جہاں سے وہ ایک کھڑکی کی مدد سے اپنی بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ دوستو، تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسا محل نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی آگرہ یعنی انڈیا میں واقع ہے۔ بہت سے ممالک کے لوگ اس یادگار محل کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ہے پیسا۔ پیسا کا ٹیڑھا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، اس مینار کی 185 فٹ اونچائی اور 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کی سنگ بنیاد 14 اگست 1153 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھی گئی۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ اس کے بعد دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی تھی۔ اس بار اس میں صرف 2 منزلوں کا اضافہ کیا گیا تھا کیونکہ مینار کے نیچے کی مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس بار تیسری منزل پر عارضی طور پر ایک بہت بڑا کلاک لٹکا دیا گیا تھا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک بار پھر شروع کیا گیا۔ آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہوئی تھیں، جن میں سے ہر ایک موسیقی کے 7 اہم سروں سے ایک سر نکالتی ہیں۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو سیدھا کرنے اور اس کے جھکاؤ کے حصے کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اب وہ 3.9 ڈگری ہی جھکا ہوا رہ گیا ہے۔ گائز، تیسرے نمبر پر ہے دیوار چین۔ ناظرین، دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنے اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ دوستو، یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کونشی نون نے 206 سے 220 قبل مسیح
کے دوران اس دیوار کو جوڑ کر بڑا کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب تک بہت کم ہی بچی ہے۔ دوستو، دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج کل ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ناظرین، ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ، چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوستو، چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیٹرا۔ دوستو، جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنائے گئے ہیں وہ گلابی کلر کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی۔ نباتینی لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لاڈک نے اس کو دریافت کیا۔ دوستو، چلتے ہیں پانچویں کی طرف، جس کا نام ہے کولوسیوم۔ دوستو، کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی سے لے کر 80 عیسوی کے درمیان تعمیر ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں اب بھی تباہ کن حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے زیادہ سیاحتی مقام ہے۔ 610 فٹ لمبی، 515 فٹ چوڑی کولوسیوم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چلتے ہیں 6 کی طرف، جس کا نام ہے چیچن اژا۔ دوستو، چیچن اژا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے ایک صوبے یکادان میں مایا لوگوں نے بنایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اژا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے اژا کے کنویں کا منہ پر۔ مایا زبان میں اژا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے میکسیکو کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں 7ویں کی طرف، جس کا نام ہے ماچو پچو۔ ماچو پچو کو عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پیروں کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ وسطی سمندر سے تقریباً 7,970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچاکوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے یہ شہر انکا کے لوگوں کو تقریباً 1 صدی کے بعد چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 5 صدیوں تک یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی، جب امریکہ کے ایک تاریخی دان ہرم انگم نے اس کو دریافت کیا۔ تب سے ماچو پچو سیاحتوں کا مرکز بن گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا خیال رکھیں۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور ہمارے چینل انفو اباؤٹ ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔